متکبر بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو شیطان کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ متواضع بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو آدم علیہ السلام سے ملانا ہے۔ تو جتنا ہم آدم کے بیٹے بنیں گے اتنا ہی عزت پائیں گے۔ انسان کی ذات میں کتنا ہی علم آ جائے تو انسان ہی کی ذات رہے گی۔ ذات میں وہی کوڑا پن ہے، وہی گندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد علم بڑھتا رہتا ہے۔ علم آدمی کو اس وقت تک نہیں چلا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہو۔ اخلاقی قوت سے ہی آدمی چلے گا۔ علم کا کام فقط راستہ دکھانا ہے۔ اگر ایک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل کرے مگر عمل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے دیکھ لیا، مگر محض علم اسے راستے پر نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کے اندر چلنے کی اخلاقی قوت نہ ہو۔ اخلاق میں صبر ہے، شکر ہے، شجاعت ہے، رضا ہے، تسلیم ہے۔ یہ عملی چیزیں ہیں۔ مسلمان کو متفکر پیدا کیا گیا ہے، غافل پیدا نہیں کیا گیا، مگر اس تفکر کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ فکر اس وقت تک چمکتا نہیں ہے جب تک خلوص نہ ہو۔ خلوص چلتا نہیں جب تک عمل کا جذبہ شامل نہ ہو۔ صبر کا تعلق ہاتھ پیر سے نہیں بلکہ قلب سے ہے، اور قلب کا وظیفہ یہ ہے کہ صبر کرے، اور صبر کے معنی یہ ہے کہ بندہ رضا کا اظہار کر دے کہ جو کچھ من جانب اللہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ توبہ خود مستقل عبادت ہے۔ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر کوئی 70 برس سے کفر میں مبتلا رہے لیکن توبہ کر لے تو 70 برس کا کیا ہوا، کفر بالکل ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں جو وقت بھی مل جائے وہ نہایت غنیمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا چاہیے۔ یہ زمانہ کھیتی کا ہے، اس کا ہر لمحہ اور زمرد سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس قدر ہوا اس کو ذکر الہی میں صرف کیجیے۔ زبان بند رکھو اور آنکھوں سے دیکھو، کچھ نہ بولو۔ قدرت کو دیکھو کیا کرتی ہے، وہ بے نیاز اور بے پرواہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ رافت و رحمت والا بھی۔ اس کا ظاہری ہاتھ بھی ہے اور خفیہ ہاتھ بھی۔ کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ۔ اپنے اعمال پر مومون نہ ہو جانا اور اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جب یہ حالت طاری ہو تو توبہ اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے، اور جب فرحت و انبساط پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خودکشی کرنی اور اس پر عزم و ارادہ کر لینا انتہائی بزدلی، انتہائی ظلم اور انتہائی گناہ ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس پر تقیدات نہ ہو، مگر ذکر کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اور اکثار جس قدر بھی ممکن ہے مطلوب ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے مقرب بندوں کو واسطہ بنا کر فیض پہنچاتا ہے اور ان کی صورت روحانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اشخاص کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ قدرت کے کارخانے ہیں، تعجب کی بات نہیں۔ ناف میں لہسن کا رس ایک قطرہ اور ایک قطرہ سرسوں کے تیل کا ڈال کر سویا کرو، 100 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ انسان پہاڑ کی طرح مستحکم ہو، جسے نہ طوفان جنبش دے سکے نہ زلزلہ ہلا سکے۔ حساب کا صاف رہنا اور پیسہ کا حساب لینا از بس ضروری ہے۔ یہی محبت اور یگانگت ہے۔ معاملات کو بالکل صاف رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی اصلاح میں نہایت خوش اخلاقی، شیریں زبانی اور عالی حوصلگی کا ثبوت پیش کیجیے، اور جس قدر جد و جہد اس میں ممکن ہو اس میں کوتاہی روا نہ رکھیے۔